محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا جہان کے لیے رحمت اور رحمت کا سرچشمہ بنا کر بھیجے گئے تھے، انہیں مکے میں بھی اور مکے کے بعد مدینے پہ بھی بہت زیادہ تکلیفوں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات اور خواتین سماعت فرما چکے ہیں کہ آپ کی نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب کا، جو آپ کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھے، آپ کے چچا، ان کا انتقال ہوا، اور پھر چند ہی دنوں کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کی ایک بڑی پوزیشن تھی، ان کی وجہ سے مکے کے دیگر سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے میں کچھ پس و پیش کرتے تھے۔ اب ان کو کھل کھیلنے کا موقع مل رہا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب اور تکالیف کا ایک پورے کا پورا طوفان ڈال دیا گیا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک بدماش اٹھا اور اس نے کہیں سے بکری کی اوج جو آنتیں ہوتی ہیں وہ لا کر آپ کی گردن پہ ڈال دی۔ یعنی ذرا سوچئے، اللہ کے رسول جو اتنے شریف انسان تھے، جو ساری دنیا کے لیے نجات کا اور سربلندی کا پیغام لے کر آئے تھے، اور جو نہایت شرافت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں غور کریں، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اور انسانی وقار کا لحاظ رکھیں اور انسانیت کے اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں، ان کے ساتھ ایک سلوک کیا جا رہا ہے۔ ایک بار ایسے اور ہوا کہ آپ کہیں جا رہے تھے، برا بھلا کہنا، پھپتیاں کسنا، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، یہاں تک کہ گالی گلوچ کرنا، یہ تو بدماشوں کا کام تھا ہی۔ ایک بار ایسے ہوا کہ ایک شخص نے آپ کے سر پہ مٹی ڈال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے جلدی سے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوڑ کر پانی لائیں اور اپنے والد محترم ہمارے آقا اللہ کے رسول رحمت للعالمین کی حالت دیکھ کر بے اختیار وہ رونے لگیں، ایسے آنسوں جو باپ کے لیے بھی تھے، اللہ کے رسول کے لیے بھی تھے، اور انہوں نے اس مٹی کو دھویا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، ایک ظالم آیا اور ادھر ان سرداروں کی، نام نہاد سرداروں کی، ان دولت مند لوگوں کی، ان صاحب اقتدار لوگوں کی ایک مجلس جمی ہوئی تھی۔ اس نے چادر لے کر چادر آپ کے گلے میں ڈالی اور اس کو پھندا بنا کر وہ یہ کرنے لگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، نماز توڑنا بھی مشکل تھا۔ ابو بکر صدیق اتفاق سے دیکھ لیا، دھکا دیا اس کو، اس شخص کو، اور کہا، ظالم، کیا تم اس شخص کی جان اس لیے لینا چاہتے ہو کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی عبادت کرنی چاہیے؟ حالانکہ تم لوگ دیکھ چکے ہو ان کی نبوت کی نشانیاں، ان کی شرافت اور انسانیت نوازی کی نشانیاں تم دیکھ چکے ہو۔ آ کر دھکا دے کر اٹھایا۔ ابو بکر صدیق پر بھی حملے ہوئے، جو ہر وقت آپ کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ ان ساری کی ساری دقتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے رہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، آج کے زمانے میں اگر آپ کی ذات پاک پہ چھینٹے اڑائے جاتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، غلط الزامات لگائے جاتے ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا؟ شریر لوگوں کا رویہ پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی۔ پھر اس بات پہ غور کیجئے، ہم جو اللہ کی بات، اللہ کی دین کی بات، انسانیت نوازی کی بات، شرافت کی بات، جو اسلامی دعوت کی بات ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اتنی دقتوں کا ہم کو سامنا کرنا نہیں پڑتا ہے۔ اور اللہ کے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ ہم اللہ کی باتیں، اللہ کی طرف آنے کی دعوت سب کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر انسانیت کے خیر خواہ ہیں، جیسے کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام تھے اور خصوصاً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
ہم گالیاں سنیں گے اس کا جواب نہیں دیں گے، ہمیں برا بھلا کہا جائے گا اب اس پہ صبر کریں گے۔ یہی رویہ آج بھی ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ سلامتی ہو اور ہزاروں لاکھوں درود و سلام ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کیں لیکن لوگوں کے لیے دعائے خیر ہی کی، اور یہ کہتے رہے کہ رب اغفر قومی انہم لا یعلمون، میرے پروردگار میری قوم کو معاف کر دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔